دنیا میں کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے، مگر کچھ بیماری جس کا علاج تھوڑا مشکل ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص دعا بھی بتایا ہے، جس میں ایک بیماری برس یعنی سفید داغ کی بیماری بھی آتی ہے۔ اللہم، جس سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الغرق والحرق والہدام والبرص والجذام وسیء الاسقام۔ تو یہ تو حدیث کی بات ہوئی، لیکن ابھی میڈیکل سائنس نے بھی دعا کا اثر جو ہے ہیلتھ مطلب سواستھ لابھ میں دعا کے اثر کو میڈیکل سائنس نے بھی مانا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ریسرچ آیا تھا کہ ایک طرح کے مریضوں کو دو گروپ میں بانٹا گیا، اور ایک گروپ کے مریض کو صرف دوا دی گئی، اور دوسرے گروپ کے مریض کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی گئی اپنے اپنے مذہب کے حساب سے۔ تو جن کے لیے دعا کی گئی تھی اس گروپ کے مریض میں ریکوری کا ریٹ اچھا رہا۔ تو سائنس بھی دعا کے اثر کو ماننے پر مجبور ہے۔ اب ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا اس میں ون سائیڈڈ ہونے لگتے ہیں، دعا دونوں چلنا چاہیے۔ اور حدیث میں تو ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو۔ تو اسی سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہوئی تو اللہ کی طرف رجوع ہوئے، بتا دیا کہ جائیے فلاں جڑی بوٹی لا کے کھا لیجئے، ماشاءاللہ شفا ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر وہی تکلیف ہوئی تو معلوم ہوا کہ اب اللہ کی طرف رجوع ہوئے بغیر، اب تو معلوم تھا، ڈائریکٹ چلے گئے اس جڑی بوٹی کے پاس اور پھر وہی جڑی بوٹی کو کھا لیا، تو اس بار شفا نہیں ہوا۔ تو تھوڑا سا تھے جلا لی، بس ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے کہ آپ تو ایسے سے کہا تھا کہ وہ جڑی بوٹی کھا لو شفا ہو جائے گا، تو ہم تو کھائے تو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جڑی بوٹی میں شفا کی تاثیر ہم ڈالتے ہیں، تو آپ نے ہم سے بغیر رجوع کیے ہوئے ڈائریکٹ جڑی بوٹی کھا لیا تو کیسے ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے جس کو اب سائنس بھی ماننے لگی ہے، تو اس کو تھوڑا سا دقیانوسی نہ لیا جائے، دعا دونوں چلایا جائے، انشاءاللہ اس میں بھلا ہوگا۔ ٹھیک ہے تو